إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لائق تکریم سامعین مکرم، تمام تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہم سب کے رازق ہیں، داتا ہیں۔ وہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، کہ جس ذات نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ یہ اس ذات کا ہم پہ احسان ہے کہ ہم پہ احسان کیا کہ تمام کی تمام مخلوقات میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا، یعنی کہ اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا۔ اور اس کے بعد جو ہم پہ سب سے بڑا احسان کیا کہ ہمیں آخر الزماں پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کو ہمارا ہادی و رہنما، راہبر اور مرشد بنا کر بھیجا گیا، کہ وہ ہستی کہ جس ہستی کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل اور نمونہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو پھر ہر چیز میں سے اور ہر مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے، یعنی کہ اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز اس کے لیے بنائی ہے، لیکن اس کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اس کو زندگی گزارنے کے لیے، اس کے جسم کے ریشے ریشے میں اسلام کو نافذ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو نازل کیا ہے، جو اکمل بھی ہے، احسن بھی ہے، اجمل بھی ہے، اس کلام کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اجتماعیت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں میں اتفاق، اتحاد، محبت، اجتماعیت، بھائی چارہ جو ہے اس کو بہت پسند کرنے والے ہیں مالک۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ٹریننگ بھی یہی کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریکٹس بھی کرواتے ہیں تاکہ ان میں اجتماعیت کا درس پیدا ہو، تاکہ وہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ انسانوں کی پریکٹس کرواتے ہیں اجتماعیت کی۔ نماز کا حکم دیا، لیکن کیا کہا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور یہ تب ہی ہوگا جب انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ نماز کا حکم دیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا، اپنے بندوں کا یہ تجربہ کروایا ہے، ان کی پریکٹس کروائی ہے کہ دن میں 5 دفعہ اکٹھے ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے، ان کا حال چال بانٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنوں کی ترتیب کے بعد پھر ہفتے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کی پریکٹس کرواتے ہیں
کہ ہفتہ اب تم نے نمازیں پڑھی ہیں، اکٹھے پڑھی ہیں، اب کسی مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ اور وہاں پہ نماز جمعہ ادا کرو۔ پھر وہی اجتماعیت کا اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دیا ہے، اتحاد اور اتفاق کا درس دیا ہے کہ آپس میں مل جل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، ایک دوسرے کی خبر لیتے رہنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی ایک سال یہی پریکٹس کروانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کو لے آتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم نے دن اور رات ساتھ گزارنی ہے، عبادات ساتھ گزارنی ہے، نیکیاں کمانی ہے، رات کو قیام کرنا ہے، قرآن سننا ہے، صدقہ و خیرات کرنے ہیں، ایک دوسرے کا حال چال بانٹنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دعوت و افطار کرنی ہے۔ اب پھر اللہ تعالیٰ پورا مہینہ انسانوں کی پریکٹس کرواتے ہیں۔ ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہ حکم دیتے ہیں کہ کسی کھلے میدان میں جمع ہو جاؤ، اور وہاں پہ درس دیا ہے اجتماعیت کا، اتحاد کا، اتفاق کا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سال کے بعد اب حکم دیتے ہیں کہ اب جو استطاعت رکھتا ہے اتفاق، اتحاد، اجتماعیت کا سبق دینا ہے تو میرے گھر میں آ جاؤ، سب کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں صحابہ کو، میرے صحابہ، ہم وہ امت ہیں جو سب سے آخر میں آئی ہے، ہم سب سے بعد میں آنے والے ہیں، لیکن میرے صحابہ جنت میں جانے والے سب سے پہلے ہم ہوں گے۔ جنت میں اگر کوئی امت جائے گی تو سب سے پہلے امت محمدیہ جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو فضیلت کا اور عظمت والا دن دیا تھا، ہفتے کا دن دیا تھا، انہوں نے اس دن کی قدر نہیں کی، اس دن کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو اتوار کا دن دیا تھا جو عظمت والا اور فضیلت والا تھا، لیکن انہوں نے بھی اس دن کی عظمت اور فضیلت کو نہیں پہچانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جمعے کا دن دیا جو بہت ہی عظمت والا ہے اور فضیلت والا دن ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دنوں کو ترتیب بھی یہی دی کہ پہلے جمعے کا دن ہے، پھر ہفتے کا دن ہے، اور پھر اتوار کا دن ہے۔ جس طرح دنوں کی ترتیب میں سب سے پہلے جمعے کا دن ہے، اسی طرح جنت میں جب داخلہ ہوگا تو سب سے پہلے یہی جو دن کی عظمت اور فضیلت کو جانتے ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہی وہ دن ہے جو بہت عظمت اور فضیلت والا دن ہے۔ دنوں میں بہترین دن ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، دنوں کا سردار دن کہا گیا ہے تو جمعے کے دن کو کہا گیا ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام، دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے تو جمعے کا دن ہے۔ وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم افضل من، دنوں میں سب سے عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، جو جمعے کا دن ہے یہ اتنی عظمت اور فضیلت والا دن ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ عظمت اور فضیلت والا دن ہے تو جمعے کا دن ہے۔ عید کا دن ہے تو جمعے کا دن ہے مسلمان کے لیے۔ ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن بنایا ہے، فرشتوں کے استقبال کا دن ہے۔ یہی وہ ایسا خاص دن ہے کہ جس دن فرشتے انسانوں کا
مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں۔ یہ دن ہے تو صرف جمعے کا دن ہے، بخشش کا دن ہے تو جمعے کا دن ہے، قبر سے نجات کا ذریعہ ہے تو جمعے کا دن ہے۔ ما من مسلم يموت يوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقاه الله فتنة النار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعے کے دن فوت ہوتا ہے یا جمعے کی رات کو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالی عذاب قبر سے نجات دے دیتے ہیں۔ اتنی عظمتوں والا دن ہے تو جمعے کا دن ہے، جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، داخلے کا دن ہے تو جمعے کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دنیا پہ، اس زمین پہ بھیجا تو جمعے کا دن تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو جمعے کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے تو جمعے کا دن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کریں گے اور کرنا میں پھونکا جائے گا تو وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بہت ہی زیادہ عظمت اور فضیلت سے نوازا ہے۔ یہ جمعے کا دن میرے اور آپ کے لیے بہت زیادہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سے خوبصورت لباس جو ہے وہ زیر تن کرتا ہے، خوبصورت لباس پہنتا ہے، اگرچہ نیا لباس نہیں، جو لباس ہے اس کو خوبصورت استری کرواتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد میں پہنچتا ہے، کسی کو تکلیف دیے بغیر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، نماز سے جب فارغ ہو کے واپس جاتا ہے تو جو پچھلے جمعے اور اس جمعے کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ پورے ہفتے کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ جمعے کے دن کی برکت ہے۔ غسل کرنا ہے، مسجد کی طرف آنا ہے، پیدل چل کے آنا ہے، خوبصورت لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے کسی کو تکلیف دیے بغیر، اور پھر جب واپس جاتا ہے تو سارے کے سارے ہفتے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ملی اور عزت ملی تو جمعے کے دن کو ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح البخاری میں 881 نمبر روایت موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اغتسل یوم الجمعہ ثم راح فکأنما قرب بدنہ، جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پہلی گھڑی میں مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اونٹ کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیہ، جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو گائے کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، اور جو شخص تیسری گھڑی میں آتا ہے اور مسجد میں پہنچتا ہے، جمعہ ادا کرتا ہے، تیسری گھڑی میں آنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کو مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مرغی کی قربانی کا ثواب دیتے ہیں، اور جو 5ویں نمبر پہ آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ انڈے کی قربانی کا، انڈے کی صدقہ کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں یہ گھڑیاں طلوع آفتاب کے بعد شروع ہو جاتی ہیں،
جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ گھڑیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ جب وہ جمعے کے دن صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تو تیاری جمعے کی کر کے آتے، اس کے بعد واپس گھر جایا ہی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہماری یہ گھڑی نہ ضائع ہو جائے۔ اور بعض کے بارے میں یہ آتا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد گھر چلے جاتے، ناشتہ کر کے تیاری کر کے جلدی جلدی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، کہیں ہماری یہ گھڑیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح الجامع میں 6405 نمبر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور اپنے گھر والوں کو غسل کرواتا ہے، تیاری کرتا ہے اور مسجد کی طرف پیدل آتا ہے، سوار ہو کر نہیں آتا، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ، اور امام کے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے، وَاسْتَمَعَ وَأَنصَتَ وَلَمْ يَلْغُ، کوئی لغو بات نہیں کرتا، خاموشی کے ساتھ جمعہ پڑھتا ہے اور خطبہ سنتا ہے، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا مِن بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ، اس کا ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھا ہے، اس نے مسجد کی طرف آنے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا ہے، عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے رکھنے کا اور 1 سال کے قیام کرنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ جب ہمیں یہ حدیث استاد جی پڑھا رہے تھے تو وہ کہنے لگے، بیٹا اس حدیث سے زیادہ اجر و ثواب والی حدیث ہم نے آج تک نہ پڑھی ہے نہ پڑھائی ہے، کہ کوئی اگر یہ سوال کرتا ہے کہ ذخیرہ احادیث میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کس چیز پہ ہے، سب سے زیادہ ثواب کس چیز پہ ملتا ہے انسان کو، تو جو شخص غسل کرتا ہے، پیدل مسجد کی طرف چل کے آتا ہے اور جمعہ ادا کرتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، یہ ایسا شخص ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے قیام کا اجر و ثواب ملتا ہے اس شخص کو۔ گویا کہ اگر اس نے 50 سے 60 قدم صرف اٹھائے ہیں مسجد کی طرف، جو بہت کم قدم کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اسے 50 سے 60 سال کے روزے رکھنے کا اور 50 سے 60 سال قیام کرنے کا اجر و ثواب دیتے ہیں۔ یہ ہے جمعے کا دن جو اتنی خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جمعے کا دن جو ہے وہ ہمیں پیغام کیا دیتا ہے، ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پہ قرآن نازل کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعے کی آذان کے لیے بلایا جائے تو جلدی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی نماز پڑھنے کا سب سے بڑا حکم دیا ہے۔ جمعے کی نماز کے لیے جب بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو، جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو، تجارت کو، اپنے کام دھندوں کو وہیں پہ چھوڑ دو۔
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بڑا خیر کا ذریعہ ہے، بہتر ہے تمہارے لیے۔ سب سے بڑا جو سبق دیتا ہے جمعے کا دن وہ ہے نماز کی ادائیگی کا اور نماز کی پابندی کا حکم ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح الجامع میں 1119 نمبر روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعۃ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازوں میں سے سب سے افضل ترین نماز، سب سے بہترین نماز جو ہے وہ جمعے کے دن فجر کی نماز ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے اور فضیلت والی جو نماز ہے، اور پھر جماعت کے ساتھ یہ نماز ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نمازوں میں سب سے بہترین نماز جمعے کے دن فجر کی نماز ہے۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں تو صحیح حدیث موجود ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں، دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے تمام چیزوں میں سے بہترین، سب سے بہتر اور سب سے مہنگی جو چیزیں ہیں وہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، اور فرائض کا تو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ جو فجر کی 2 سنتیں ہیں ان کے بارے میں آیا ہے کہ یہ دنیا اور دنیا میں جتنا کچھ بھی ہے ہر چیز سے بہتر ہے، فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز پڑھنے کے لیے صبح بیدار ہوتا ہے، اپنے بستر کو چھوڑتا ہے، انظروا الی عبدی سار من فراشہ وبطائہ، اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ہے۔ فرشتوں کو مخاطب فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرا بندہ اس نے بستر چھوڑا ہے، اپنی نیند کو قربان کیا ہے، اپنے بیوی بچے چھوڑے ہیں، میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ مسکرا دے اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ نماز کی جو پابندی ہے یہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے۔ نماز کی حفاظت کے کچھ طریقے ہیں۔ شیطان کبھی بھی انسان کو ایک دم سے فرائض یا واجبات کا تارک چھوڑنے والا نہیں بناتا یا دور نہیں کرتا، وہ سٹیپ بائی سٹیپ، طے بطے انسان کو ان چیزوں سے دور کرتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو شیطان تہجد کی نماز، رات کے قیام سے دور کرتا ہے، سب سے پہلا اس کا اٹیک یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کو وتر سے دور کرتا ہے، انسان کو سنت غیر مؤکدہ سے دور کرتا ہے، سنت مؤکدہ سے دور کرتا ہے۔ امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان ادب کو چھوڑ دیتا ہے، ادب کا تارک بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اس کو سنتوں کا تارک بنا دیتے ہیں، اور جب انسان سنتوں کا تارک بن جاتا ہے تب اللہ تعالیٰ اسے یہ سزا دیتے ہیں کہ اسے فرائض کا تارک بنا دیتے ہیں، اس کو فرائض چھڑوا دیتے ہیں اس انسان سے۔ گویا کہ پہلے اس نے ادب کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے سزا دی، تو اس نے سنتوں کو چھوڑ دیا، جب سنتوں کو چھوڑا تو اس کو سزا یہ ملی کہ اس نے فرائض کو بھی چھوڑ دیا۔ سب سے پہلے انسان کو شیطان دور کرتا ہے، سنت مؤکدہ چھڑواتا ہے، جو 12 رکھتے ہیں ان سے دور کرتا ہے، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے صحابہ جو شخص یہ 12 رکعتوں کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اپنی جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ پھر سنت غیر مؤکدہ سے دور کرتا ہے،
سنت غیر مؤکدہ کا تارک بنا دیتا ہے، اور اس کے بعد وطر چھڑوا دیتا ہے انسان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سفر میں، نہ اپنے حجر میں، نہ بیماری میں، نہ ہی صحت یابی میں کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو نہیں چھوڑا۔ وطر کی نماز کی پابندی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چوتھا یہ کام کرتا ہے کہ انسان کو تہجد سے دور کر دیتا ہے، رات کا قیام چھڑوا دیتا ہے انسان سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی۔ جب طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے جبرائیل جلدی جاؤ میرے پیغمبر کے پاس اور جا کے کہو کہ میرے پیغمبر آپ جانتے نہیں ہیں کہ میری جو حفصہ ہے وہ رات کا قیام بہت کرتی ہے۔ میرے پیغمبر جو حفصہ ہے نا وہ رات کی جو تہجد ہے اس کا بڑا اہتمام کرتی ہے، لیل و نہار میں عبادت کا اہتمام بہت کرتی ہے۔ میرے پیغمبر جلدی کرو حفصہ سے ابھی رجوع کرو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت بہت کرتے ہیں جو رات کا قیام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا عبداللہ بندہ تو بہت اچھا ہے لیکن رات کو قیام شروع کر دے تو کیا ہی بات ہے۔ صحابہ پھر روایت کرتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ کو رات کو سوتے ہوئے کم ہی دیکھا تھا۔ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ، ان کی باتوں کے ساتھ محبت ہوا کرتی ہے، وہ ایسے اتباع کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آیا اور بہت دور دراز کا سفر کر کے آیا تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اچھی تواضع کی، مہمان نوازی کی۔ رات کو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو بستر دیا، اور جب بستر دیا تو ان کے پاس ایک پانی کا مشکیزہ بھر کے رکھ دیا۔ جب صبح کو نماز کا وقت ہوا تو بیدار ہوا شاگرد۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دیکھا کہ اس کا پانی کا مشکیزہ ویسے کا ویسے ہی تھا، اس نے رات کو استعمال نہیں کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے سوال کیا کہ تہجد پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ دور دراز کا سفر بھی کر کے آیا ہے، مہمان ہے، پڑھائی کی اور علم کی تڑپ لے کر کے آیا ہے، لیکن رات کو تہجد نہیں پڑھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں اس شخص کو تعلیم اور علم نہیں دے سکتا جو رات کو تہجد کا اہتمام نہیں کرتا، جاؤ چلے جاؤ، میں نے آپ کو پڑھانا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو نماز کا اہتمام ہی بہت کرتے تھے، نمازوں کی پابندی بہت کرتے تھے۔ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف صف اول کے تاجر ہیں، بہت بڑے عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، لیکن صف اول کے نمازی بھی ہیں۔ اتنے بڑے تاجر ہونے کے بعد، اتنے بڑے کاروباری شخص ہونے کے بعد، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلی صف میں موجود ہوتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ پھر میرے مالک نے بھی ایسے نماز کی پابندی کرنے والوں کے لیے قرآن نازل کر دی اپنے پیغمبر پہ، اور کیا کہا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة۔ کہ بعض تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو تجارت اور کاروبار بھی میری نماز سے غفلت میں نہیں ڈالتے، اس قدر نماز کا اہتمام کیا کرتے، اس قدر خوبصورت نماز کی پابندی کیا کرتے کہ میرے مالک نے بھی ان کے بارے میں قرآن نازل فرما دیا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رات کو قیام کرنے میں کمال کا درجہ رکھتے تھے، اور جن کو تعلیم دی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، استاد بھی اعلیٰ ہے، اور جب شاگرد پڑھا ہے استاد سے، اور شاگرد بھی مثالی شاگرد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو قیام میں پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قیام میں رات کا قیام کرتے، اور ایک ہی رات میں پورا کا پورا قرآن تلاوت کیا کرتے تہجد میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا قیام کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن نازل کر کے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کرنی پڑی کہ میرے پیغمبر اتنا قیام نہ کیا کرے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر کھڑے تو ہوا کرے، قیام تو کیا کرے رات کو، لیکن اتنا لمبا قیام نہ کیا کرے۔ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح چھوڑ کے گئے، اتنا اجر و ثواب ان میں ایک طمع تھی اور تڑپ تھی کہ وہ چاہتی تھی کہ کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی نیکی حاصل کرنے کی توفیق دے دیں، یہ بھی نیکی ہم حاصل کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے لیے روانہ ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مصلی پہ موجود ہیں اور نماز پڑھ رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرنے کے بعد جب واپس آتے ہیں، چاشت کا وقت ہے، جب آ کے دیکھتے ہیں تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی بھی اسی جگہ پہ بیٹھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے طمع نیکی کی انسان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة، جو شخص صبح کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو حج اور عمرے کے ثواب کا، حج اور عمرے کے مقبول حج اور عمرے کا ثواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو جمعے کا دن جو ہے بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن ہے، بہت ہی زیادہ عظمت والا دن ہے۔ یہ ایسا دن ہے کہ اس دن سے بڑھ کے کوئی بھی عظمت والا اور فضیلت والا دن نہیں ہے۔ سب سے پہلا پیغام نماز کی پابندی ہے، اور دوسرا جو جمعے کا دن کا پیغام ہے وہ ہے کلام ربانی کی مستقل تلاوت کا پیغام ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح المسلم میں روایت موجود ہے، 809 نمبر روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، ان کو ازبر کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے، سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح الجامع میں 6470 نمبر روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من قرأ سورة الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک میرا رب ایمانی اور روحانی تازگی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے مصیبتوں اور پریشانیوں سے دور فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الکہف جمعے کے دن تلاوت کرنے کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دن کی وجہ سے جو ہمیں دوسرا سبق دیا وہ یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کی کلام کے ساتھ بہت ہی محبت کا پیغام دینا ہے، اس کی تلاوت زیادہ کرنی ہے۔
اس کی تلاوت کو ازبر کرنا ہے۔ سورۃ الکہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص ان کو حفظ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ جمعے کے دن کا جو تیسرا پیغام ہے وہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کا پیغام ہے۔ عام دنوں میں بھی کثرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے، مگر جمعے کے دن بکثرت درود شریف کا اہتمام کرنا اور زیادہ رب کے تقرب اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ سیدنا اوس ابن اوس کی صحیح ابی داؤد میں 1047 نمبر روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيْهِ۔ کثرت سے درود شریف پڑھو، درود شریف کثرت سے پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے اور سوال کرتا ہے، محبت یہ ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو انسان کو ایک معنی بھی بتلایا ہے۔ محبت جس کو ہوگی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی درود شریف پڑھتا ہے۔ آتا ہے اور آنے والا آ کے سوال کرتا ہے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اعددت لها، سوال تو کر رہے ہو، بتاؤ تیاری کیا کی ہے؟ اب سوچنے لگ گیا کہ کون سا ایسا عمل بتلاؤں کہ جس کے بارے میں کہوں کہ اللہ کے رسول میں نے یہ تیاری کی ہے۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے رسول حب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال انت مع من احببت، اور پھر یاد کر لو، جان لو کہ دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتے ہو کل قیامت کو اسی کے ساتھ ہی کھڑے ہوگے۔ محبت تو یہ ہے۔ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ انسان ہے، وہ نوجوان ہے کہ جس کو آخرت کی بڑی فکر تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کے دیکھتا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو انداز ہے اس انداز کو اپناؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں لوں۔ دیکھتا ہے کہ دن میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس آپ کے صحابہ موجود ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوتے ہیں۔ اب سوچتے ہیں کیا کروں؟ سوچنے کے بعد کہتے ہیں ربیعہ یہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں ہوتا خدمت کرنے کے لیے، آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دروازے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور پانی لے لیتے ہیں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رات کو پانی کی حاجت ہوگی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی دوں گا۔ رات گزر جاتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے۔ دوسری رات ایسے ہی بیٹھے گزر جاتی ہے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازہ کھولتے ہیں تو سامنے ربیعہ بیٹھے ہیں اور پانی لیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ربیعہ یہاں اس وقت؟ کہا اللہ کے رسول میں چاہتا تھا میں آپ کی خدمت کروں، اور دن میں تو آپ کے آس پاس بہت ہوتے ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول میں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ میں رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لے کے یہاں پہ بیٹھوں گا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کی حاجت ہوگی تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی پیش کروں گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی استعمال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ سیدنا ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات سنتے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ربیعہ آج جو بھی مانگو گے وہی ملے گا، محبت کا انداز چیک کیجئے۔ کہا ربیعہ جو بھی مانگو گے آج وہی ملے گا۔ اب سوچنے لگتے ہیں کہ یار اگر میں دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں تو مجھ سے تو بڑا کوئی محروم شخص ہی نہیں ہوگا، اتنی بڑی گارنٹی ملی ہے کہ جو بھی مانگوں گا وہی ملے گا۔
کہتے ہیں اللہ کے رسول اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا فیصلہ ہے، ذرا ٹائم دیجئے میں سوچتا ہوں۔ سوچنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے رسول جنت مانگتا ہوں اور جنت میں بھی آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نبیہ نوافل کا اہتمام کیا کرو، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کیا کرو، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ جب یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ جنت بھی دیں گے اور جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دیں گے۔ تو گویا کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رفاقت چاہتا ہے جنت میں، تو اس کے لیے بھی نوافل کا اور سجدوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ آخری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آتا ہے اور سوال کرتے ہیں، کہتا ہے اللہ کے رسول دنیا میں تو آپ کے علاوہ گزارا نہیں ہوتا ہمارا، آپ کو دیکھتے ہیں تو دل کو سکون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول جب جنت میں جائیں گے تو آپ کا تو مقام بہت بلند ہوگا، ہمارا مقام جو ہے وہ آپ سے بہت کم ہوگا۔ اللہ کے رسول وہاں تو ہم آپ کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ صحابی بڑا مایوس ہے، بڑی تڑپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہم کیسے آپ کا دیدار کیا کریں گے، کیسے آپ کے ساتھ ہوں گے، کیسے آپ کو دیکھیں گے۔ جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی ایسا سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن نازل کر دیتے ہیں اور اپنے پیغمبر پہ قرآن نازل کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ والصديقين والصالحين۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر پہ قرآن نازل کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ میرے پیغمبر اپنے صحابہ سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ آپ کا ساتھ چاہتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کو نبیوں کا ساتھ، شہیدوں کا ساتھ، صدیقوں کا ساتھ اور نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں تو اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے، زیادہ سے زیادہ سجدوں کی کثرت کیجیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام کی اعلیٰ کیفیت میں زندہ رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے اسلام کے اور ایمان کی اعلیٰ کیفیت میں بلائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔